پر صحابی نے پہلے ایکشن لیا کہ نیا کام ہے دین میں ہم کیوں کریں؟ اے ابو بکر و عمر یہ مجھے نہ بتاؤ، مجھے نہ کہو، میں نیا کام نہیں کروں گا، اگر یہ کرنا ہوتا تو سرکار کروا کے جاتے، جب سرکار نے نہیں کروایا تو آپ کیوں کرواتے ہو؟ یہ سوچ نہیں، مگر صحیح سوچ کیا تھی جس نے سوچ کو مطمئن کیا اور جواب دیا کہ ٹھیک ہے کام نیا ہے مگر ہم ان کے خلیفے ہیں اور ہم کروا رہے ہیں، اب اس کو بدعت نہ کہنا، یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی سنت بن رہی ہے۔ اور پھر یہی نہیں، صرف خلفاء تک نہیں، کوئی کہے کہ چلو یہ مان لیتے ہیں خلفاء تک کی بات، حالانکہ کل بدعت کا اگر کل پورا مراد لینا ہے تو پھر کسی خلیفے کی بھی کوئی مجال نہیں کہ ان کی بات مانی جائے، پھر تو نبی علیہ السلام کی بات ہے۔ لیکن اگر کوئی عموم سمجھنا چاہتا ہے تو ہمارے پاس اس کی دلیل موجود ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من سن فی الاسلام سنتا حسنہ فلہ اجرھا واجر من عمل بها، فرمایا جس بندے نے اسلام میں کوئی نیا کام جاری کیا، من سنہ جس نے سنت بنائی، فی الاسلام اسلام میں سنتا حسنہ اچھی سنت بنائی کا مطلب ہے پہلے سرکار کی سنت نہیں، اس نے اپنی بنائی، یعنی اب سنت سے مراد کیا، کوئی نیا کام نیکی کا شروع کر دیا، پہلے نہیں تھا، تو محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اتنا اچھا بندہ ہے، اس کو اپنے کرنے کا بھی ثواب ملے گا اور قیامت تک جتنے لوگ وہ اچھا کام کریں گے اس کا ثواب بھی اس کو ملتا جائے گا۔ اب ہے نیا کام مگر اس کو سرکار نے بدعت نہیں سنت کہا ہے۔ من سن فی الاسلام سنہ، جس نے اسلام میں کوئی سنت بنائی، کوئی طریقہ بتایا، اور حسنہ ہے ساتھ یہ بھی کہ سرکار کی سنتن حسنہ، کیونکہ لغوی طور پر سنت تو طریقے کو کہا جاتا ہے، اچھا ہو یا برا ہو، لغوی معنی یہ ہے، اس واسطے ساتھ قید لگائی سنتن حسنہ، جس نے کوئی اچھا طریقہ بنایا۔ مثال کے طور پر ہم نے یہ گوجرا والا نفام دین شروع کیا، ہمارا 13واں ہے، کچھ لوگوں کا چوتھا ہے، کچھ کا دوسرا ہے، کچھ کا 5واں ہے، تو ہم نے ایک اچھا طریقہ شروع کیا، تو ہمارے طریقے پر اگر کوئی چلتا ہے تو اس خلوص کے ساتھ اور انہی اہداف کے ساتھ تو ہمیں اپنے کام کا بھی ثواب ملے گا، ان کے کام کا بھی ثواب ملے گا، اور صرف 2-4 سالوں تک نہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا الی یوم القیامہ، قیامت تک جتنے اس راستے پہ چلتے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا ثواب اس بانی کو عطا فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا جو بعد میں چلیں گے کیا ان کا کم ہو جائے گا؟ نہیں، فرمایا من غیر ان ينقص من اجورهم شیء، کم نہیں ہوگا، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، جو بعد میں آ رہے ہیں ان کو اللہ کے کوٹے سے پورا ملے گا، جو انہوں نے کام کیا اور جس نے بنیاد رکھی تھی نئے کام کی، اچھے نئے کام کی، اللہ اس کو اپنے فضل سے مزید عطا فرمائے گا۔ اب دیکھو کہ ہے شک کی گنجائش، کام نیا ہے، کام نیا ہے جس کو لغوی طور پر بدعت کہا جائے گا مگر حدیث کی روح سے سنت کہا جائے گا، کیونکہ سرکار نے سنت کہا من سن فی الاسلام سنہ، جس نے اسلام میں طریقہ رائج کیا، نیا طریقہ رائج کیا، پہلے نہیں تھا نیا بنایا، اس کو یہ مگر ہو اچھا، اور وہ شرائط جو میں بیان ساتھ کر رہا ہوں وہ پیش نظر ہوں، اس کو کرنے والوں کا اجر ملے گا۔ اور پھر فرمایا من سن سنتا سیئہ، جس نے کوئی برا طریقہ ایجاد کیا، کوئی نشہ نیا متعارف کروا دیا، کوئی سینما گھر، کوئی اس طرح کی چیز، کوئی فحاشی کا نیا طریقہ، کوئی الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹ میڈیا میں فحاشی کا نیا انداز لے آیا، فرمایا قیامت تک جتنے لوگ اس برے راستے پہ چلیں گے جس نے بنیاد رکھی تھی سب کا گناہ اس کو ملے گا، اور جو کر رہے ہیں ان کو بھی ملے گا، اور اس کو اضافی طور پر عطا کر دیا جائے گا۔ تو یہ تو کس میں ہم نے نہیں بیان کی، یہ سرکار نے خود بیان کی ہے کہ میری امت نیا کام، اس کو مطلقاً ایک ہی زمرے میں دھکا نہ دے دینا کہ چونکہ نیا ہے لہذا بدعت ہے اور جو بدعت ہے وہ جہنم ہے، نہیں نہیں، فرمایا کچھ نیا کام بدعت ہوگا اور ساتھ جنت کی گلی بھی بن جائے گا، اور کوئی نیا کام بدعت ہوگا اور جہنم کے کانٹے اس میں موجود ہوں گے۔ اب یہ اگر زندوں میں رہنا ہے ذرا پہچان پیدا کر کہ وہ بدعت کون سی ہے کہ جس کی مذمت کی گئی ہے، اور وہ نئے کام جو آج کتنے متعارف ہیں۔ اب ختم بخاری ہوتا ہے ہم کرتے ہیں، وہ لوگ بھی کرتے ہیں، کبھی ختم کے لفظ سے شرماتے ہوئے تکمیل بخاری کہتے ہیں اور کبھی تقریب بخاری کہتے ہیں، مگر جو بھی کہیں اپنے بچ نہیں سکتے، اس واسطے کہ بخاری کی تقریب ہو یا تکمیل ہو تب ہوگی کہ بخاری ہوگی، اور نبی علیہ السلام کے دور میں نہ بخاری تھی نہ بخاری کی تقریب تھی نہ تکمیل تھی۔ تو یا تو یہ کہو کہ یہ دین کا کام نہیں، یا یہ کہو کہ یہ ثواب کا کام نہیں، تو منکرو اگر ثواب کے لیے کرتے ہو اور دین سمجھ کے کرتے ہو اور پھر نیا کام کرتے ہو تو پھر مان جاؤ کہ یہ بدعت حسنہ ہے کہ جس کے کرنے سے رب ذوالجلال ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، مختصر گفتگو میں
اپنی اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں. بڑا اہم حوالہ ہے بخاری شریف میں. ایک نیا کام صحابی نے کیا. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف میں گرفتار تھے اور عجیب صحابی ہیں. محبوب علیہ السلام مدینہ شریف میں ہیں, یہ مکہ شریف میں ہیں. گھبرائے ہوئے نہیں, خوش ہیں کہ محبوب کی محبت میں قید میں ہوں. اللہ نے اتنا بندوبست کیا. بخاری شریف ہے, مکہ شریف کے پورے علاقے میں انگوروں کا موسم ہی نہیں تھا, لیکن انہیں جب بھی دیکھا ہو جاتا تھا انگور ان کے پاس موجود ہوتے تھے. جیل کے اندر وہ حضرت زکریا علیہ السلام کی تذکرے والی شان جو ہے, یہاں پر انگور موجود ہوتے تھے. جب ان کو حرم سے باہر نکالا گیا کہ چلو باہر اب تمہارا سر اتارتے ہیں, یہ شہید عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل رہے ہیں اور خوش ہیں کہ میں نے تو جس دن کلمہ پڑھا تھا کہا تھا اے عصر حاضر گواہ رہنا, چراغ الفت جلایا ہم نے, راہ وفا کے قدم قدم پر ہمارے لہو کے دیے جلیں گے. اب میرا لہو بہنے والا ہے. جب نکلنے لگے تو کہنے لگے میری ایک تجویز ہے چھوٹی سی, مجھے پکڑ کے لے جانے والوں دعونی, مجھے تھوڑا سا چھوڑو, کیا اصلی رکعتین, میں ذرا اللہ کو سجدے کر لوں, 2 رکعتیں پڑھنا چاہتا ہوں. رکعتیں پڑھی, 2 رکعت نماز. ثم انصرف, پھر آئے اور کہنے لگے لولا ان ترو انما بی جزا من الموت لزدت, اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم یہ کہنا شروع کر دو گے کہ موت سے ڈر کے اب نماز لمبی کر لی ہے, تو میرا دل اور پڑھنے پر بھی تھا, مگر میں اسلام کی غیرت پر بھی پہرا دینا چاہتا ہوں کہ یہاں ایسا تصور نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ موت سے ڈرتے ہیں. اگرچہ دل میرا تھا کہ اور نماز پڑھوں, مگر یہ وام پڑھنا تھا تمہیں کہ موت سے ڈر کے پڑھ رہا ہے. میں اس بات سے لمبی نہیں پڑھ رہا, میں چھوٹی پڑھ کے آ گیا ہوں. اور اب اس وقت یہ ایک صحابی ہیں اور رجسٹرڈ جنتی ہیں, رجسٹرڈ جنتی ہیں, اور انہوں نے دین میں ایک نیا کام کیا. شہادت سے پہلے نماز کا کوئی تصور نہیں تھا. 2 رکعت نماز شہادت, یہ دین میں کوئی دور دور تک اس کا تصور نہیں تھا. اور خود بخاری میں یہ لفظ موجود ہے فکان اول من سن رکعتین عند القتل. حضرت خبیب وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے شہادت کے وقت 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کی بنیاد ڈالی. تخت شہادت 2 رکعت نفل پڑھنے کی بنیاد حضرت خبیب نے ڈالی. اب دیکھو نماز کیا دین نہیں ہے, اور کیا دین کا ستون نہیں ہے, اور کیا یہ نیا کام نہیں ہے, اور کیا صحابی نے نہیں کیا اور جنتی نے نہیں کیا. اور جو شہادت کا جام نوش کر کے اللہ کے دربار میں پہنچنے والے ہیں, ظلم ہوگا ان لوگوں کا جو ہر نئی بات جو دین میں ہو اس کو جہنم کا سندیشہ بیان کرے. تو معاذ اللہ یہ ماننا پڑے گا خبیب جہنم میں جا رہے تھے. استغفر اللہ, وہ جہنمی نہیں تھے, وہ جنتی تھے. تو جو سوچ ان کو جنتی بناتی ہے اس سوچ کو سنی سوچ کہا جاتا ہے. اور وہ انداز ہمارا ہے بدعت کے مفہوم کے لحاظ سے کہ اگرچہ کام نیا تھا مگر نماز کا انداز تو پرانا تھا. پہلے بھی نماز تھی, وقت کی تعیین انہوں نے اپنی طرف سے کر لی. اور وقت کی تعیین کرنے سے بندہ بدعتی نہیں بن جاتا کہ جس کی وجہ سے گمراہی آ جائے. انہوں نے اپنی طرف سے ایک نیا وقت بنا لیا, 2 رکعت نماز وقت شہادت پڑھی ہے. اس کی وجہ سے سرکار نے رد نہیں کیا بلکہ ان کا سلام محبوب کو پہنچا تو علیہ کا کہہ کے جواب شہادت کے بعد بھی دیا. اتنا پسند کیا. تو جس وقت ایک شہادت کی نماز کے لیے تعیین وقت کی کر لی جائے تو بدعت نہیں ہے. تو اذان سے پہلے, اذان کے بعد اور جمعہ پڑھ کے سلام اور یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کی اصل پیچھے موجود ہے. اگر تعیین ہم کرتے ہیں اور مؤذن کر کے اس وقت پڑھ لیتے ہیں یا کوئی انداز ایسا موجود ہے تو اس کو اگر کوئی شخص اس پر ہٹ کرتا ہے تو حضرت خبیب کے ہٹ کر رہا ہے. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیامت تک کے لیے شہادت کے ساتھ ساتھ بدعت اور سنت کا فرق بھی بیان فرما دیا ہے. محترم سامعین حضرات, اب آخری بات, کیونکہ وقت ہمارا 1 گھنٹے کا ہے, میں چاہتا ہوں کہ لیٹ نہ ہو جائیں. حضرت امام بخاری کا ایک میں عمل پیش کرنا چاہتا ہوں, اور یہ میں حضرت خبیب والی بات اس لیے کی ہے کہ ہمارے پاس درجنوں ایسی دلیلیں ہیں کہ صحابہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھے, ایک نیا کام دین کا کر لیا اور سرکار نے جھڑکی نہیں دی کہ تم کون ہوتے ہو. دلیل صرف محبت تھی. جب ایک شخص کے بارے میں شکایت ہوئی کہ جب بھی نماز ہوتی ہے تو یہ سورہ اخلاص ہی پڑھتا ہے, تو محبوب علیہ السلام نے مواخذہ کیا, فرمایا کیوں تمہیں اور کوئی صورت نہیں آتی؟ تو انہوں نے کہا احبھا, محبوب میرا اس سے پیار بڑا ہے. اب دلیل محبت نکلی. دلیل کیا نکلی؟ محبت. تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے, اگر محبت ہے تم کو حبو کا ایاہا,
अदखलकल जन्ना, फिर ये मोहब्बत तुझे जन्नत में ले जाएगी। ये मेरी दलील है कि अगर कहीं कोई दलील भी ना हो और वो काम सुन्नत के शरीयत की रद्द ना कर रहा हो तो वो सिर्फ मोहब्बत की दलील है। अंगूठे चूमने पर हमारे पास हदीसें भी हैं, मगर ये दलील काफी है। अगर फातिहा की तहीन करने वाला मोहब्बत के जुमरे में जब आता है तो सरकार फरमाते हैं अगरचे कुरान सारा अल्लाह का है, मगर तेरी मोहब्बत अगर इखलास का सूरत से ज्यादा है तो ये मोहब्बत तुझे जन्नत में ले जाएगी। इस वास्ते मोहब्बत एक मुस्तकिल दलील है। अब यहां देखिए उसकी वजाहत कैसे होती है। हजरत इमाम बुखारी का नाम लेना आसान है, मगर उनके नजरिए को समझना मुश्किल है, और उनके नजरिए पर कायम वही रह सकता है जिसको आज भी सुन्नी कहा जाता है। इमाम बुखारी का जहां भी तुम हालात पढ़ोगे, वो सिजर अलामिन नुबला हो, तबकात हो, जहां भी हो, एक बात उनके हालात में जरूर आती है कि जहां ये जिक्र आता है कि मैंने बुखारी कैसे लिखी, तो कहते हैं मा वदातु फीहि हदीसन इल्ला बादल गुस्ल व सलात रकातैन। मैंने बुखारी में हर हदीस लिखने से पहले गुस्ल भी किया है, 2 रकत नफल भी पढ़े हैं। हर हदीस से पहले गुस्ल भी किया और 2 रकत नफल भी पढ़े। अब पूछा जाए इमाम बुखारी जो गुस्ल कर रहे थे तो माज़अल्लाह अजाब के लिए नहीं, सवाब के लिए कर रहे, दीन समझ के कर रहे, तलबे सवाब के लिए कर रहे, तो नया काम था दीन में। हदीस में कहां जिक्र है कि अगर हदीस लिखनी हो तो पहले गुस्ल करो, नमाज के लिए तो वुजू हो और हदीस लिखने के लिए गुस्ल फर्ज हो? कहां लिखा है? पूरे ज़ख़ीरा हदीस में एक हदीस भी नहीं है। और इमाम बुखारी से आबी भी नहीं, ताबी भी नहीं, बाद में आए हैं, मगर नया काम कर रहे हैं, मगर बिदती नहीं, सुन्नी है। और किन के नजदीक? हमारे नजदीक। और जिन्होंने बिदत के दांत तेज किए हुए हैं और हर चीज को बिदत समझ के काटना चाहते हैं, वो इमाम बुखारी को ऐसे बचाएंगे? बुखारी पढ़ने का वो मुस्तहिक है जो बुखारी को बिदती ना माने, सुन्नी माने, और सुन्नी वो माने जो बिदत की ये तारीफ माने जो हमने की है। ना काम नया था, दीन में था, सवाब के लिए था। इमाम बुखारी ने किया है गुस्ल करके, नया काम किया है, मगर ये कोई कुरान और सुन्नत की अपोजिशन नहीं थी, रद्द नहीं कोई हो रहा था कुरान का। लिहाजा दलील उनकी मोहब्बत थी कि लफ्ज महबूब के हों और लिखे बुखारी तो गुस्ल तो करना चाहिए। मोहब्बत की बुनियाद पर इमाम बुखारी ने गुस्ल किया।